پرانے زمانے کی بات ہے، افغانستان کے ملک پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس کا ایک غلام تھا جس کا نام سبکتغین تھا۔ وہ بہت بہادر، عقل مند، رحم دل تھا۔ اس کی انہی خوبیوں کی وجہ سے بادشاہ اسے بہت عزیز رکھتا تھا۔ ایک روز کی بات ہے کہ سبکتغین گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل میں شکار کھیلنے گیا۔ وہ بڑا اچھا شکاری تھا، مگر اس روز ایسا اتفاق ہوا کہ شام تک جنگل میں مارا مارا پھرنے کے بعد بھی کوئی شکار اس کے ہاتھ نہ آیا۔ جب وہ واپس ہونے لگا تو ہرنی کا ایک بچہ اس کے سامنے سے گزرا۔ اس نے جھٹ گھوڑے سے اتر کر اسے پکڑ لیا، پھر اس کو گھوڑے کی کاٹھی کے ساتھ باندھ کر اپنے آگے رکھ لیا اور واپس شہر کی طرف چل پڑا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران رہ گیا۔ ہرنی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی اور یوں لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ ہرنی کا بچہ بھی بری طرح تڑپ رہا تھا۔ سبکتغین کو یہ دیکھ کر ہرنی اور اس کے بچے پر بڑا ترس آیا۔ وہ فوراً گھوڑے سے اترا اور ہرنی کے بچے کو چھوڑ کر آزاد کر دیا۔ بچہ آزاد ہوتے ہی اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ ہرنی نے بچے کو دودھ پلایا اور پھر اسے ساتھ لے کر جنگل کی طرف چلی گئی۔ وہ بار بار مڑ کر سبکتغین کی طرف دیکھتی تھی جیسے اس کا شکریہ ادا کر رہی ہو۔ اس رات سبکتغین نے خواب میں دیکھا کہ ایک نورانی صورت بزرگ اس سے کہہ رہے ہیں، اے سبکتغین، تم نے ایک بے زبان جانور پر رحم کھایا، تمہارے اس کام سے اللہ بے پناہ خوش ہوا ہے اور اس صلے میں اس نے تمہیں بادشاہت عطا فرمائی ہے۔ اس خواب کے کچھ عرصے کے بعد بادشاہ نے اپنی بیٹی کی شادی سبکتغین سے کر دی۔ بادشاہ کے یہاں سوائے بیٹی کے اور کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے اس کے مرنے کے بعد سبکتغین افغانستان کا بادشاہ بن گیا۔ اس طرح ہرنی پر رحم کرنے کی وجہ سے ایک معمولی غلام کو ایک ملک کی بادشاہت مل گئی۔ پیارے بچوں، ہمیشہ جانوروں پر رحم کیا کرو، انہیں بیجا تنگ نہ کیا کرو۔ جانوروں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ رحم کرنا چاہیے، یا جانوروں کو پریشان کرنا چاہیے، تنگ کرنا چاہیے۔ جیسے قربانی کے موقع پر بہت سارے بچے ایسے کرتے ہیں کہ اپنے جانوروں کو لڑاتے ہیں آپس میں، بہت سے دوڑ کی ریس کرتے ہیں، بہت سے کافی انہیں کھینچے پھرتے ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ جانوروں کو پریشان کرنا ہوا۔ بلکہ حدیث میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ اگر کوئی جانور آپ نے پال رکھا ہے تو حدیث میں ملتا ہے کہ اسے 70 بار پانی دکھاؤ۔ کتنے بار؟ 70 بار، کیونکہ وہ تو بے زبان ہے، کہہ تو سکتا نہیں کہ پیاس لگی ہے۔ آپ نے پالا ہے تو آپ کی جو ہے اس کی دیکھ ریکھ کی بنتی ہے کہ آپ اسے دیکھیں، آپ کے اوپر یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس کی دیکھ ریکھ کریں اور اس کے پانی کے لیے بار بار پوچھیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ کس کی ذمہ داری بنتی ہے؟ جس نے بھی جانور کو پالا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جانور کی دیکھ ریکھ کرے، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اس پہ رحم کرے، اس پر ظلم و زیادتی جانور پر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں، اس غلام نے جانور پر رحم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کیا عطا فرما دی؟ بادشاہت عطا فرما دی۔ اچھا، جانوروں کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ملتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمۃ، ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، مطلب کیا ہے کہ ان پر ظلم مت کرو، ان کے ساتھ زیادتی مت کرو، بلکہ ان کے ساتھ رحم و مروت کا معاملہ کرو۔ ان کے ساتھ رحم اور مروت کا معاملہ کرو۔ دیکھیں، ہمارا دین تو ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی اچھائی اور بھلائی کا برتاؤ کرنے کی تعلیم دے رہا ہے، تو پھر آپس میں انسانوں کے ساتھ ہمیں کتنا اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہمیں کتنا اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہمیں اس واقعے سے اور اس حدیث کے ساتھ ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ یہ کرنا ہے کہ کبھی بھی ہمارے ذریعے سے کسی پر ظلم نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ ظلم نہ ہو۔ کسی کو ستانا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کو پریشان کرنا، یہ اچھے کام نہیں ہے۔ ہمارا دین اس بات کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ ہمارا دین کس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی اچھے برتاؤ کی تعلیم ہمارا دین دیتا ہے۔ بس میں آپ تو ہمیں جانوروں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ پھر سے حدیث سن لیں، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ اتقوا اللہ فی ہذہ البہائم المعجمۃ،
ان بے زبان جانوروں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، یعنی مطلب ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، ان کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا برتاؤ کرو۔